بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ آپ حضرات کو یاد ہے کل کون سی مثال بیان ہوئی تھی؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال۔ آج دو قسم کے کافروں کی مثالیں بیان ہیں۔ کافروں کی دو قسمیں، ان کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک قسم کے کافر تو وہ ہیں جو کچھ نیک کام کرتے ہیں تو امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا، اور ایک وہ بدماش ٹائپ کے ہیں، وہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے کافر ہیں جو رفائی کام کرتے ہیں، اسپتال بنا دیا، راستہ بنا دیا، سڑکیں بنا دی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو اس کی مثال اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک پیاسا شخص ہے، اس کو پیاس لگی ہے اور وہ صحرا میں جا رہا ہے۔ صحرا ہے، لمبا صحرا ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، اس کو پیاس لگی ہے تو صحرا میں ریت پڑی، تو ریت پر جب دھوپ پڑتی ہے نا تو یہ دور سے پانی لگتا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے؟ بھئی آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ ہم سب جدید لوگ ہیں، صحرا میں کون گیا ہے؟ لیکن میں نے دیکھا ہے، سعودی عرب میں اکثر اس طرح صحرا بہت سارے ہیں، تو میدان ہی میدان ہے، ریت ہی ریت ہے۔ دور سے آپ جب دوپہر کا وقت ہو اور سورج چمک رہا ہو تو دور سے آپ سمجھیں گے کہ یہ پانی کی لہر ہے، تو وہ پانی کی لہر، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سراب۔ کیا کہتے ہیں؟ سراب۔ سراب کا مطلب ہے کہ اس پیاسے کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں پانی ہے، میں چل کے پانی پیوں۔ وہ جاتا ہے، جب وہ صحرا میں پہنچتا ہے تو آگے تو ریت ہے، پانی ہے ہی نہیں، پانی نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ یہ کافر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیک کام کیے، جا کے وہاں مجھے کچھ ملے گا، جب پہنچتا ہے تو اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو وہاں پھر حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو نیک عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا۔ اگر آپ صاحب ایمان کوئی بھی نہیں ہے، صاحب ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو بھی مانتا ہو، رسول اللہ کو بھی مانتا ہو، قرآن کو بھی مانتا ہو، آخرت کو بھی مانتا ہو، فرشتوں کو، سب پر اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار جگہ آپ نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا۔ بھئی عمل تب ہے جب ایمان ہو، پھر وہ عمل قبول ہے، اور اگر ایمان ہی نہیں تو ان کافروں کا ایمان تو ہے نہیں، وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں صحرا کی طرح، پیاسے کی طرح، کہ ہمیں وہاں جا کے کچھ ملے گا، جبکہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے۔ تو دوسرے قسم کے جو کافر ہیں وہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں، وہ نہ اپنے نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھے کام کرتے ہیں، وہ ساری زندگی اسرائیل کی طرح، امریکہ کی طرح بدمعاشی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور بعد میں ان کی مثال دوسری ہے، اور ان کی مثال اب قرآن کی زبانی سنیں۔ فرمایا والذین کفروا اعمالہم، وہ کافر
جو کہ کافر ہے ان کی اعمال کی مثال، ان کے عملوں کی مثال، ان کے نیک کاموں کی مثال کسراب، اس صحرا میں جو ان کو وہ پانی نظر آتا ہے نا تو اس کی طرح ہے، بقیعۃ میدان ہے، اس میں صحرا ہے، اور یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کیا ہے، تو کافر امید لگا کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ اسپتال بنایا، میں نے یہ ڈالڈا تقسیم کیا، میں نے یہ پانی تقسیم کیا، میں نے یہ کیا، یہ امید لگائے بیٹھا کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے جنت ملے گی، آسانی ملے گی، تو یہ پیاسا جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا۔ میں ان کی اعمال کی مثال کسراب، اس صحرا میں جو ان کو پانی نظر آتا ہے اس کی طرح ہے، بقیعۃ میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، جب وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں پاتا کیونکہ وہ تو صحرا ہے۔ میں ووجد اللہ عندہ، یہ وہاں اللہ کو پاتے ہیں، مطلب ہے کہ موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، تو ان کے ساتھ پورا پورا حساب کرے گا کون؟ اللہ۔ اللہ ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے کس کے لیے جی؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اگر ساری زندگی اس طرح گزار کے چلا جاتے تو اس کی غلطی ہے نا۔ پھر یہ ہے کہ اس کو پیدا کر کے اور اس کو اسی طرح نہیں چھوڑا، اس کے لیے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ہدایت کے ذریعے بنائے ہیں، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، تب بھی اگر نہیں مانتا تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ فوفاہ حسابا، اللہ ان کے ساتھ پورا حساب کرے گا۔ تو حساب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تو جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی ٹائم پڑا ہے، نہیں میرے بھائیو، جیسے ہی انسان مرے گا اگر مسلمان گناہگار ہے تو جلدی اس کا حساب آنے والا ہے، جلدی جیسے ہی مرے گا اس کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اب یہ تو ان کافروں کی مثال ہو گئی جو کہ نیک عمل کر کے کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور دوسرے کافر جو کہ پکے بدمعاش ہیں، تو فرمایا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی ہے، او کظلمات فی بحر لجی، جس طرح کہ ایک سمندر کی گہرائی ہو، سمندر کی گہرائی ہو، اور یغشاہ موج، اس کے اوپر موجیں چلتی ہو، پانی کی لہریں دیکھتے ہیں، موجیں، موج من فوقہ، موج، ایک موج آئی اب دوسری ہے اب تیسری ہے، وہاں تو موجیں ہی چلتی ہیں، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایک موج آئی دوسری موج آئی اور اوپر سے بادل بھی ہے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا۔ کل بتایا نا کہ جو لوگ مسلمان ہیں، نیک ہیں، ان کے لیے نور علی نور ہے، ایک تو ایمان کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے، ایک جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، ان کے لیے کہ نور علی نور۔ یہاں فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو کفر سارا کیا ہے جی میرے بھائیو؟ اندھیرا ہے۔ کفر میں کوئی روشنی، اس چمک دمک سے ہم مرعوب نہ ہوں۔ یہ جو مسلمانوں کے رال ٹپکتی ہے نا کہ امریکہ کے پاس ہی ہے، فلاں کے پاس ہی ہے، انڈیا کے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ ہم جتنے بھی گناہگار ہوں گے ان سے بہتر ہے۔ تو رالیں ٹپکل دیے جی میں نے انگلینڈ جانا ہے جی، میں نے جرمنی جانا ہے جی، میں نے امریکہ جانا ہے جی، میں نے فرانس جانا ہے جی، جاؤ، وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا۔ کیا ہے؟ اپنے ایمان پہ فخر کرو، اپنے ایمان کو بڑھاؤ۔ ایمان میں بھی فرق ہوتا ہے نا۔ اب ایک عالم دین ہے، اس کا ایمان، اور ایک عام مسلمان ہے، اس کے ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟
صحابہ کرام کا ایمان اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں فرق تھا یا نہیں تھا؟ اس طرح ایمان میں، اسی طرح کفر میں بھی فرق ہے. بعض پکے کافر ہیں اور بعض ذرا چھوٹے کافر ہیں، لیکن ہے کافر. دونوں کافروں کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی. کچھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں لیکن ان کی مثال صحرا کی طرح ہے، جو کہ پیاسے کو پانی نظر آتا ہے لیکن پانی وہاں ہوتا نہیں ہے. ان کو آخرت میں اجر نظر آتا ہے لیکن ان کے لیے اجر، وہاں جب جائیں گے تو اللہ کو پائیں گے. اللہ فرمائے گا کہ لاؤ جی، تمہیں میں نے پیدا کیا، 9 مہینے تمہیں میں نے اندھیرے میں ماں کے پیٹ میں پالا، وہاں میں نے تمہیں روزی دی، پھر بڑے ہوئے، پھر بچے پیدا ہوئے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ تم بڑے ہوتے گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر تمہیں مال ملا، اولاد ملی، بیویاں ملی، اور تم بعد میں بدمعاش بن گئے. تو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ایک سمندر کی گہرائی، یہ اوپر سے موج، اوپر سے ایک اور موج، اور اوپر سے بادل، تو اندھیرا ہی اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قریش میں، عرب میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبداللہ جدعان. تو حضرت عائشہ نے پوچھے اللہ کے نبی، وہ بڑا سخی آدمی تھا، بڑی سخاوت کرتا تھا، ایک ایک محفل میں 100 اونٹ لوگوں کو دے دیتا تھا. جس طرح وہ اس دن وہ انڈیا کے آدمی کی بیٹے کی شادی ہوئی تو کیا اس نے کتنے ارب خرچ کیے، یاد ہے کسی کو؟ اور فیس بک ہی ہو، بولو نا. 3,000 کروڑ یعنی 3 ارب ہو گئے ہے نا، 3 ارب ہو گئے اس نے بیٹی کی شادی پہ اس نے. تو فرمایا کہ عبداللہ جدعان جو ہے یہ بڑا سخی آدمی تھا، یہ بھی جہنم میں جائے گا، اتنا سخی آدمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے کسی ایک دن یہ نہیں کہا کہ یا اللہ آخرت میں میری مغفرت فرما دینا. دنیا میں اس کا نام تھا، بس نام مل گا. جو کافر ہے دنیا میں سخاوت کرتے ہیں ان کا صلہ کیا ہے؟ دنیا میں مشہوری، فلاں بڑا مشہور ہے. وہ بل گیٹس کیا ہے؟ ہمیں پولیو پلاتا ہے اور فلسطین میں بچوں کو مارتا ہے. یہ دوغلے لوگ، یہ خبیث لوگ ادھر ہمیں کہتے تمہیں پولیو پیو تاکہ تمہارے بچے بچ جائیں، ان کو پولیو نہ ہو، اور ادھر ہمارے بچوں کو اتنا تیغ کر رہا ہے. جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسے کافر ہیں. تو ان کافروں کے بارے میں آیا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ایسے اندھیروں میں ہوں گے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے. اور سب سے بڑا اندھیرا جو ہے وہ کفر کا اندھیرا. جتنے بھی کافر ہیں یہ اندھیروں میں ہیں. صفائی کا ان کو نہیں پتہ، اللہ کا ان کو نہیں پتہ، ماں باپ کا ان کو نہیں پتہ، بچوں کا ان کو نہیں پتہ. یہ اندھیرے ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمائے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایسا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ نکالیں گے تو اپنا ہاتھ بھی نظر، اندھیرے میں اگر ہم یوں ہاتھ نکالے تو نظر تو نہیں آئے گا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب ہاتھ نکالیں گے دیکھنے کے لیے تو ہاتھ نظر نہیں آئے گا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس کے لیے روشنی نہ بنائے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور. تو 2 کافروں کی مثالیں آج ہم یہ یاد کر، کل میں نے پھر پوچھنا ہے کہ کل کون سی مثالیں بیان ہوئی. کیا مثالیں جی آج؟ 2 کافروں کی، ایک کوئی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بے امید ہے. تو دونوں کا انجام جو ہے وہ برا ہے. انجام انشاءاللہ ایمان والوں کا ہوگا. جتنے بھی ہم گناہگار ہیں ہم توبہ کریں تو اللہ فوراً ہماری توبہ قبول فرماتے ہیں اور سارے گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. توبہ شرط ہے لیکن توبہ ہو سچی. وہ تو لا الہ تے وچو کالی والا کام نہ ہو. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.